السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید الفطر اور بقرہ عید کی شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھیں اور ذکر و تسبیح صلہ رحمی نیک لوگوں کے ساتھ اس وقت کو پورا کریں۔ اہل و عیال کے ساتھ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ سب نیک کام ہے، ان کو کرے اور دیگر عبادات میں ان راتوں کو گزارے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت اور گھبراہٹ پھیلی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور خوف کے مارے ان کی نشے کی جیسی حالت ہو جائے گی، حالانکہ انہیں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ایسے قیامت خیز دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نعمتوں سے بھرپور اور باسعادت زندگی بخشیں گے۔ خوف و دہشت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا، ہر بھلائی اسی کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور وہ بہت پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیے عید کی شب بڑی مبارک اور باسعادت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس رات کو کثرت ذکر اللہ اور درود شریف میں اور دیگر عبادت میں لگ کر گزارنی چاہیے۔ ساری رات نہ جاگ سکے تو جتنی رات آسانی سے جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں اتنا ہی کرے۔ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کریں اور درمیان میں جتنی دیر ذکر و عبادت کر سکیں وہ کریں اور پھر سو جائیں۔ اتنا کرنے پر بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہے: 8 ذی الحج کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ حدیث میں ان 5 راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو شخص کوشش کر کے ان راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، جن میں شب عید الفطر بھی داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں لگا رہے تو ایسے شخص کی اس محنت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ سال بھر کی سینکڑوں راتوں میں سے صرف ان 5 راتوں میں جاگنا اور عبادت میں لگنا کوئی بہت زیادہ کٹھن اور مشکل کام بھی نہیں ہے۔ دنیا کے معمولی نفع اور فائدے کے لیے ہم 20 راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ چنانچہ چوکیداری کرنے والے چند پیسوں کے خاطر ساری رات جاگتے ہیں، کپڑا بننے والی ملوں میں ملازم تمام رات ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ غور کرنے سے اس طرح کی اور بھی بہت مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو کیا آخرت کے ہولناک دن کی ہولناکی سے بچنے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے اور مقام جنت پانے کے لیے ہم نہیں جاگ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو فوراً کمر بستہ ہو جائے، نفس و شیطان کا مقابلہ کرے اور ان قیمتی راتوں کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ ذکر و تسبیح، عبادت و طاعت اور دیگر کارہائے خیر سے جہاں تک ہو سکے ان مبارک راتوں کو زندہ رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حور جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے کو بند کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔
اور پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے رہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کی شب اور اس کا دن انعامات الہی کی وصولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مبارک دن ہے۔ عید کا دن بے حد مبارک دن ہے، اس کو مغفرت کا دن بھی کہا گیا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عید کے دن 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندگان مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی نعمت مغفرت عامہ، یعنی تمام مومنین کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسری نعمت نظر کرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ایک نظر کرم ڈالتے ہیں جس سے بندوں کو خیر ہی خیر حاصل ہوتی ہے۔ تیسری نعمت مہمانی، یعنی آج روزہ رکھنا حرام ہے، کھاؤ اور کھلاؤ، اور شریعت کی حدود میں رہ کر ہر طرح کی خوشی منانے کی اجازت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تیسری نعمت قبولیت دعا ہے، یعنی بندے مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسی لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کی جاتی ہے۔ ایسے خاص موقع پر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ عید کے دن مسلمانوں کے اجتماع کا یہ پیغام ہے، ہر مسلمان اپنے کردار و عمل سے اسلام کی سچائی اور صداقت پر گواہی دے۔ ہر مسلمان عید کے بعد اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اس کا احتساب کرے اور آئندہ اپنی زندگی تعلیمات اسلامی کے مطابق گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا عہد کرے۔ ہم خلوص دل اور خلوص نیت سے رمضان المبارک کی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے فیضاب ہونے کے بعد آج عید الفطر کی تقریب کے اس روح پرور ماحول میں خدائے ذوالجلال و بزرگ و برتر کے حضور اس بات کا دل سے اقرار کرے کہ آج سے ہمارا عمل اور ہمارا جو بھی قدم اٹھے گا وہ اسلام کی سربلندی اور ملی اتحاد و اتفاق کے لیے ہوگا۔ ہم دنیا میں حق کے علم بردار اور باطل کو مٹانے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔